بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ملت کا یا اس دین کا اصل اصول کیا ہے؟ اسلام، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کا عروج یا چوٹی کا عمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیا قرار دیا؟ دین کا ستون۔ اب اگر آپ دین کو ایک عمارت تصور کر لیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، دین کی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، تو اگر اس دین کو آپ ایک عمارت تصور کر لیں تو ظاہر ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے، فنڈیشن ہے، جو اس کا پلانت ہے، وہ تو عقیدہ توحید ہے۔ اب اس کے ستون کیا ہیں؟ جن ستونوں کے اوپر چھت کھڑی ہوتی ہے اور عمارت بنتی ہے، قائم ہوتی ہے، وہ ہے نماز۔ اب کیا کوئی عمارت جو ہے وہ بغیر ستونوں کے کھڑی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی عجوبہ اگر دنیا میں بنا دیا جائے تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ ہر عمارت کے لیے ستون بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے دوسری حدیث میں اس کو مزید واضح فرمایا گیا، یہ امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، جس نے اس ستون کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، مستحکم رکھا، مضبوط بنایا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس ستون کو گرا دیا، ہدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو خود ڈھا دیا، ختم کر دیا۔ یعنی اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ بے دین انسان ہے۔ جو شخص تارک صلاۃ ہے، بے نمازی ہے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، اقرار کرتا ہے اسلام کا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، لیکن بے نمازی ہے، فرمایا اس نے خود اپنے دین کی بنیادوں کو ڈھا دیا، اس لیے ایک دین کا بنیادی ستون اس نے خود ہی گرا دیا۔ مجمع الزوائد اور ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر یہی نہ مقبول ہوئی، یعنی نماز اللہ کے ہاں قبولیت کے قابل نہیں ہے، یا انسان سرے سے بے نمازی ہے، تو اس کا باقی سارا عمل فاسد قرار پائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس کے باقی اعمال جو ہے وہ باطل اور فاسد ہوں گے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ختم ہوں گی۔ سب سے اولین نقص جو واقع ہوگا اہل اسلام میں، وہ عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو عادلانہ نظام دیا ہے، وہ اس عادلانہ نظام پہ امت قائم نہیں رہے گی، جیسا کہ آج پوری دنیا میں ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کہاں اسلام کا عدل و انصاف جو خلافت راشدہ کے دور میں تھا، جو خیر القرون میں تھا؟ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی کڑیاں یکے بعد دیگرے ختم ہوں گی۔ جو چیز سب سے پہلے اس امت سے اٹھ جائے گی وہ عدل و انصاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر بے انصافی اور عدم توازن اور عدل و انصاف کا قتل اور ظلم دنیا کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز سب سے آخر میں اٹھائی جائے گی وہ ہے نماز۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، 80-90% لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے تارک صلاۃ ہیں۔ تو گیا کہ اسلام کی کڑیوں میں جو آخری کڑی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ جس کڑی کے ذریعے سے اس امت کو ایک دوسرے سے جوڑ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو وہ صف ہی ختم ہو گئی۔
نمازیں ہی پڑھنا ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔ اب کوئی جمعہ کا نمازی ہے، کوئی عید کا نمازی ہے، کوئی جنازے کا نمازی ہے، علی حد القیاس، الا ماشاء اللہ 5-10% لوگ رہ گئے ہیں جو پکے 5 وقت کے نمازی ہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ نمازوں کو چھوڑ چکی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت اس امت کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، عالم نزا میں ہیں، وہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ اکبر، نماز نماز۔ اللہ کے حق میں سے سب سے اہم حق کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ حضور وصیت فرما رہے ہیں اور عالم نظم میں وصیت فرما رہے ہیں۔ وصیت کی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس پہ کیجئے میرے فلاں نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی میں تو اس کو پورا کروں گا۔ بعض وصیتیں صحیح بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود لوگ اس پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وصیت کس کی ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ کس بات کی وصیت کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کے حق کو ضائع نہ کرنا، نماز 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 کی حفاظت کرنا، اور فرمایا کہ اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا۔ تمہارے گھروں کے اندر کمزور لوگ ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں بیلنس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن پہلے نماز کا ذکر کیا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ۔ تو یہ آخری وصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کی حفاظت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف 5 وقت رجوع کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ